PI کے حوالے سے جو بندشیں لگی تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندشیں آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں. اب امید کی جاتی ہے کہ انگلستان بھی ہماری فلائٹ جائیں گی. ہماری جو فلائٹس شروع ہو گئی ہیں اور امید کی جاتی ہے کہ جلد لنڈن فلائٹ جائیں گی. اور پنجگور کے مقام پر پاک ایران سرحد پر نئی کراسنگ کا آغاز ہو گیا ہے تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ قانونی تجارت کو انشاءاللہ فروغ ملے گا. وفاقی کابینہ کا بجلی سستی کرنے کے لیے اہم اقدام. خصوصی صنعتی زونز کے لیے بجلی کے یکساں ٹیرف کی منظوری. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی مداخلت ختم. صنعتی زون کی انتظامیہ کو بجلی کنیکشن دینے، بل جمع کرنے اور دیگر معاملات حل کرنے کی اجازت ہوگی. 14 IPPs کے ساتھ معاہدوں پر نظر ثانی کی منظوری دے دی. منافع اور لاگت میں 802 ارب روپے کمی کی تجویز منظور. گزشتہ برسوں کے اضافی منافع سے 35 ارب روپے کی کٹوتی کی جائے گی. حکومت کو 1 خرب 40 ارب روپے کی بچت متوقع. وزیر اعظم نے معاہدے کو بڑی کامیابی قرار دیتے ہوئے پاور ڈویژن کی کارکردگی کو سراہا. شہباز شریف نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی موقع ملا ملک کو اندھیروں سے نکالا. یورپ کے لیے PIA کا فلائٹ آپریشن شروع ہو چکا. امید ہے جلد لندن کے لیے بھی ڈائریکٹ فلائٹ شروع ہوگی. PTI کے سابق وزیر کی ایک تقریر سے قومی ایئر لائن کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا. کرم میں 2018 جیسے پرامن حالات واپس لے کر آئیں گے. وزیر اعظم اور آرمی چیف کی کوششیں رنگ لانے لگیں. حکومت کا معاشی محاذ پر کامیابیوں کا سفر جاری. ورلڈ بینک کا پاکستان کو 20 ارب ڈالر دینے کا وعدہ. یہ رقم 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک کے تحت دی جائے گی. 20 ارب ڈالر کا تقریباً 3/4 حصہ انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ایسوسی ایشن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا. منظوری کے لیے 24 میں سے 19 ڈائریکٹرز نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. ہماری پالیسی صرف پاکستان ریاست ہے تو سیاست ہے، خدا نخواستہ ریاست نہیں تو کچھ بھی نہیں. عوام اور فوج میں خلیج کا جھوٹا بیانیہ بیرون ملک سے چلایا جاتا ہے. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی خیبر پختونخوا کے سیاسی قائدین سے پشاور میں بات چیت. آرمی چیف نے کہا، کیا فساد فی الارض اللہ کے نزدیک ایک بہت بڑا گناہ نہیں؟ پاکستان افغانستان سے ہمیشہ بہتر تعلقات کا خواہاں رہا ہے. افغانستان میں فتنہ الخوارج موجود ہیں. پاکستان میں سرحد پار سے دہشت گردی پھیلانے پر اختلاف ہے. یہ اختلاف اس وقت تک رہے گا جب تک وہ اس مسئلے کو دور نہیں کرتے. انسان خطا کا پتلا، غلطیوں سے سبق نہ سیکھنا بڑی غلطی ہے. ہم سب کو بلا تفریق اور تعصب دہشت گردی کے خلاف یکجا ہو کر کھڑا ہونا ہوگا. جب ہم متحد ہو کر چلیں گے تو صورتحال جلد بہتر ہو جائے گی. خیبر پختونخوا میں کوئی بڑے پیمانے پر آپریشن نہیں کیا جا رہا. ایک عرصے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش میں قربتیں بڑھنے لگیں. بنگلہ دیشی مسلح افواج ڈویژن کے پرنسپل سٹاف آفیسر کا دورہ پاکستان. آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن کی ملاقات. باہمی دلچسپی، دو طرفہ فوجی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال. خطے میں بدلتی سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت کی گئی. چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل صاحب شمشاد مرزا سے بھی لیفٹیننٹ جنرل SM قمر الحسن ملے. عسکری قائدین کا فوجی تعلقات مزید مضبوط بنانے، شراکت داری کو محفوظ رکھنے کے عزم کا اظہار. ایک پیسہ ایک دھیلا عمران خان یا بشرا بی بی کے اکاؤنٹ میں نہیں آیا، نہ وہ آنا تھا. یہ تو وہ ارینجمنٹ تھی جس میں کہ ہم نے کہا تھا کہ ملک میں فورن ایکسچینج آ رہا ہے. فورن ایکسچینج اسٹیٹ بینک کو سرنڈر ہو گیا، ایکولنٹ روپیز سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آ گئے اور اس میں میرا خیال ہے انہوں نے کروڑوں روپے کا منافع بھی کمایا اور الٹیمیٹلی وہ واپس حکومت کو دے دیے. یہ کس منہ سے PIA کے نام لیتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کی شہری ہوا بازی کی صنعت کو، PIA کو کئی 100 ارب کا نقصان پہنچایا. سینیٹ اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان آمنے سامنے، ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری کی بوچھاڑ. PTI اراکین کا شور شرابہ، ایوان سے واک آؤٹ. 1 سال میں سیاسی استحکام آیا نہ ہی معاشی. حکمران بتائیں ملک میں کتنی براہ راست سرمایہ کاری کی گئی. توشخانہ کیس ہو یا سائفر، کچھ بھی ثابت نہیں ہو سکا. گرفتار کو پروڈکشن آرڈر پر رہائی نہ ملنا پارلیمنٹ کی توہین ہے.
شبلی فراز کی حکومت پر کڑی تنقید، پی ٹی آئی سینیٹر نے تقریر کے دوران اسلامی ٹچ بھی دیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے بھرپور جواب دیا، چین سے $3 ارب کی سرمایہ کاری آ چکی، چوری ڈاکے سے بچنے کے لیے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام استعمال کرنا سیرت کی توہین ہے۔ پی آئی اے کو تباہ کرنے پر پی ٹی آئی کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا مذاکرات کی کامیابی کے لیے پی ٹی آئی سے سیز فائر کا مطالبہ۔ قومی اسمبلی کے تقدس کو پامال کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایسی صورتحال پر ہم مذاکرات میں کیسے آگے بڑھیں گے؟ پی ٹی آئی آج بھی مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی، خواجہ آصف کی میڈیا سے گفتگو، کہا بات چیت کے لیے دونوں سے لفظی گولہ باری بند ہو جاتی ہے، اپوزیشن نے جو زبان استعمال کی لگتا ہے وہ مذاکرات نہیں چاہتی، بانی پی ٹی آئی کو کسی بھی وقت ڈیل آفر نہیں کی۔ فیصلے کا تعلق مذاکرات کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، مذاکرات ملک میں سیاسی نظام کے لیے بہتر ہیں۔ مینڈیٹ کے حوالے سے اپنے موقف پر قائم ہیں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی میڈیا سے گفتگو۔ یہ یو آئی کے سینیٹر کامران مرتضیٰ کہتے ہیں سب کو معلوم ہے معاملات کہیں اور طے ہونے ہیں، انہی کی مرضی سے مذاکراتی تاریخ کا اعلان کیا جاتا ہے۔ حکومت اور پی ٹی آئی مذاکرات کرنے کی پوزیشن میں نہیں، ان لوگوں کو مذاکرات کرنے ہیں تو پارلیمنٹ کے فلور پر کریں، سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی نے کہا۔ پی ٹی آئی کو احتجاج کا حق ہے، وفاق پر چڑھائی کا نہیں، ملک میں سیاسی سرکس کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت ایک بار پھر بازی لے گئی، ہندو میرج ایکٹ رجسٹریشن رولز 2024 کی منظوری دے دی، اپنی نوعیت کی پہلی پنجاب آسان کاروبار فائنینس اسکیم بھی منظور۔ صوبائی کابینہ نے کسان کارڈ کی تعداد 5 لاکھ سے 7.5 لاکھ، کیش لمٹ 30% تک بڑھانے کی منظوری بھی دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا آسان کاروبار اسکیم کے لیے مفت اراضی دینے کا اعلان، 3 کروڑ روپے تک بلا سود قرضے دینے کا فیصلہ، 1 لاکھ بزنس سٹارٹ اپ کا ہدف بھی مقرر کر دیا، ای وہیکلز کے لیے چارجنگ سٹیشنز قائم کرنے کا حکم، وزیر اعلیٰ نے جامع الیکٹرک وہیکلز پالیسی طلب کر لی، کاٹن اور گنے کی پیداوار بڑھانے کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ پنجاب میں اربوں روپے کے سونے کے ذخائر دریافت، وزیر معدنیات شیر علی گورچانی کی اٹک کے مقام پر سونے کے ذخائر کی تصدیق، کہا وزیر اعلیٰ مریم نواز کو آج بریفنگ دی جائے گی، سونے کے ذخائر نکالنے کے لیے بین الاقوامی نیلامی کرانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سندھ میں جلد ای وی ٹیکسی شروع کرنے جا رہے ہیں، اس سے مسافروں کے لیے آسانی اور ماحولیاتی آلودگی میں کمی ہوگی، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں سندھ حکومت پہلی صوبائی حکومت کے جو ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کے اقدامات کر رہی ہے۔ ٹریفک وارڈنز اصل ہیرو ہیں جو ہر مشکل میں ٹریفک کی روانی برقرار رکھتے ہیں۔